انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں قبلہ سید اخلاق حسین شرازی صاحب سے ان کی صحت و تندرستی اور صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام احباب سے التماس ہے شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے، صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے، بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص ان مجالس اربعین کے جو بانیان ہیں، معاونین ہیں، ان سب کے مرحومین کے لیے جنہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے جانیں قربان کی، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد و بحق شہیدان کربلا و اسیران کربلا، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائیں، کریم اللہ تو سب کی حاجات سے باخبر ہے، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بیمار مومنین مومنات کو شفاء کاملہ عطا فرما، جنہوں نے التماس کی اپنے مریضوں کے لیے، مالک انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ کریم مالک جتنے مومنین بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جتنے جوان بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما، زائرین امام حسین علیہ السلام کے سفر زیارت کو بے خطر فرما۔ آئندہ ہم سب کو بھی اربعین کی زیارت سید الشہداء کی کربلا میں نصیب فرما۔ جو زیارات پہ گئے ہیں مالک ان کی زیارات کو قبول فرما۔ حمزہ پردیس میں نوکری کی تلاش ہے، مالک انہیں روزگار عطا فرما۔ جو باہر تعلیم کے لیے جانا چاہ رہے ہیں مالک انہیں کامیابی عطا فرما۔ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، جتنے بھی والدین بیٹیوں کے حوالے سے پریشان ہیں سب کو امین کفو مہیا فرما۔ پروردگارہ ہماری عاقبت بالخیر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، تمام عزاداروں کی عزاداری قبول فرما۔ ہمیں قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ اور مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین، الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم
شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ مومنین زیادہ ٹائم بچا نہیں ہے، 4:45 بجے شبی ہی برآمد ہو گئی انشاءاللہ، تو میں بس اختصار سے یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن میں خداوند عالم نے آل رسول کو رسول اللہ کے ساتھ برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ ان میں پہلی چیز مودت اور محبت ہے۔ جس قرآن نے رسول اللہ کی محبت اور مودت کو واجب قرار دیا، اسی قرآن نے آل رسول کی محبت اور مودت کو بھی واجب قرار دیا۔ رسول اللہ سے محبت واجب ہے، اور رسول اللہ سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے یہ بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ، سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، ارشاد پروردگار ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، سارے توجہ کر رہے ہیں ذرا؟ قل، محبوب کہہ دیجئے، ان کانا، اس آیت میں 8 چیزیں اللہ پاک نے گنوائی ہیں، وہ 8 چیزیں آپ میرے ساتھ گنیں گے۔ محبوب کہہ دیجئے ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد ایک، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے تمہاری اولاد 2، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی 3، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں 4، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان قوم قبیلہ 5، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو مال تم نے اکٹھے کیے، سونا چاندی درہم و دینار 6، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس جس کاروبار کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے 7، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جو تم نے بنائے اور جن گھروں پر تم بہت راضی ہو، وہ تمہاری کوٹھیاں، وہ تمہارے بنگلے جن پر تم بہت خوش ہو 8۔ یہ 8 چیزیں گنوانے کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، محبوب میرے بندوں سے اپنی امت سے کہہ دو کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم فاسق ہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر ان 8 چیزوں سے محبت زیادہ ہے، اگر 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو
ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یاد رکھو تم مومن نہیں فاسق ہو، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جو رب کریم نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، دنیا میں غالباً انسان کی محبت کا محور مرکز یہی 8 چیزیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بہن بھائیوں سے محبت، بیویوں سے محبت، قوم قبیلہ سے محبت، درہم و دینار پیسے سے محبت، کاروبار سے محبت، اور گھروں سے پیار۔ خدا فرماتا ہے اگر یہ 8 چیزیں میرے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو تم دائرہ ایمان سے خارج ہو، تم مومن نہیں ہو، تم فاسق و فاجر ہو، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ معلوم ہوا رب یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کے کلمہ گو میرے محبوب سے کائنات کی ہر محبوب شے سے بھی زیادہ محبت کرے۔ اور سرکار کی حدیث بھی ہے لا یکون المومن مومنا حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، کوئی مومن مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ حدیث میں لا یکون احدکم مومنا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کائنات کی ہر محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ رسول سے محبت واجب ہو گئی۔ اچھا اب سنیے، کسی صحابی نے سرکار سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی علامت بیان کر دیں جس سے ہمیں اطمینان تو ہو جائے کہ ہم واقعاً رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت داؤد کی امت نے پوچھا یا نبی اللہ، اللہ سے اللہ کی رضا کی کوئی نشانی پوچھیں تاکہ ہم بندوں کو یہ علم ہو سکے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ حضرت داؤد نے یہ سوال بندوں کا رب کی بارگاہ میں پہنچایا۔ ارشاد پروردگار ہوا داؤد میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری رضا کو معلوم کرنے کا طریقہ تو بڑا آسان ہے، میرے بندوں سے کہہ دو جو بندہ مجھ سے راضی ہے میں اللہ اس سے راضی ہوں، جو مجھ سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں۔ اب نبی پاک کی بھی ایک حدیث سن، رسول اللہ نے بھی رب کی رضا معلوم کرنے کے ایک طریقہ بتایا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، سوال جواب کا انداز میں اختیار کر رہا ہوں، یعنی ہم نبی پاک سے سوال کر دیں یا رسول اللہ آپ بھی کوئی رب کی رضا کی نشانی بتا دیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی نے نہ لکھی ہو تو میں مجرم ہوں۔ سرکار نے فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضی لرضاہا، فرمایا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس سے بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ناراضگی میں، ان کے غضب میں اللہ کا غضب اور ناراضگی پوشیدہ ہے، اور سیدہ طاہرہ کے رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ۔ تو سرکار سے یہ سوال ہوا یا رسول اللہ آپ اپنی محبت کی کوئی نشانی بیان کر دیں جس سے ہمیں یہ تو علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ ہم واقعاً رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، پیغمبر سے عشق کرنے والے ہیں۔ مولا امیر المومنین پاس بیٹھے تھے، رسول اللہ نے مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت، جو علی سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے۔ اور شیعہ سنی کے ہاں یہ حدیث موجود ہے یا علی قذب من زعم انہو یحبنی و یبغضکا، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے تجھ سے بغض رکھے۔ مولا علی
اور آل رسول سے بغض کر کے رسول سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جی آل رسول سے محبت ہی رسول اللہ سے محبت ہے۔ یہ پہلی چیز، وقت تھوڑا ہے۔ دوسری چیز جس میں اللہ نے آل کو رسول اللہ کے ساتھ برابر کا شریک قرار دیا وہ درود پاک ہے۔ درود و سلام، صلوات، میں متعدد اہل سنت تفاسیر اور حدیث کی کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ جب آیت صلوات نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی ذات پر درود کیسے پڑھا جائے؟ خدا کی قسم رسول نے فرمایا ایسے پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ اور اگلی بات سنو گے، قوم شیعہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جو درود پاک نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود پاک مجلس میں بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں، وہی درود پاک گھر میں بھی پڑھتے ہیں، وہی سفر میں بھی پڑھتے ہیں، وہی حضر میں بھی پڑھتے ہیں۔ جب بھی صلوات پڑھنا ہو، درود پڑھنا ہو تو یہی درود پڑھتے ہیں۔ باقی برادران کا نماز والا درود اور ہے، نماز کے علاوہ والا درود اور ہے۔ نماز والا درود اور ہے، نماز کے علاوہ والا درود۔ اچھا، مسلمانوں میں بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو نماز کے علاوہ جب درود پڑھتے ہیں تو صرف پیغمبر پر درود پڑھتے ہیں، پیغمبر کی آل پر نہیں پڑھتے۔ ان کی تقریریں سن لیں تو کہیں گے جب آقا کا نام آئے گا تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کتابیں پڑھ لیں، لکھا ہوگا آقا کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آلہ ہی نہیں کہیں گے۔ خدا کی قسم شیعہ سنی بھائی اور رسول اللہ کی حدیث ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، اہل سنت منابع میں موجود نہ ہو تو میں مجرم ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا تھا لا تصلوا علیہ صلاۃ البتراء، یہ لفظ بترا مؤنث ہے ابتر کا، ابتر مذکر ہے، بترا اس کا مؤنث ہے، ابتر بترا دم کٹا، دم بریدہ۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھ پر دم بریدہ دم کٹا درود نہ پڑھو۔ قیل وما ہی صلاۃ البتراء یا رسول اللہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دم کٹا درود ہے کیا؟ فرمایا مجھ پر پڑھا جائے، میری آل پر نہ پڑھا جائے، مجھ پر پڑھا جائے۔ میری آل پر نہ پڑھا جائے۔ سامعین گرامی، وہ درود نہ اللہ قبول کرتا ہے نہ رسول اللہ قبول کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہو یا نہیں فرما رہے ہو؟ فرمایا مجھ پر جب درود پڑھو تو میری آل پر بھی ساتھ پڑھو درود۔ سرکار نے یہی طریقہ بتایا۔ ایک طبقہ آل پر نہیں پڑھتا اور ایک دوسرا طبقہ یہ جو نصاب کا چکر چلا ہوا ہے، انہوں نے کتابوں میں پتہ کیا درود لکھوایا ہے؟ نبی پاک کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔ اصحاب کا بھی ذکر، ازواج کا بھی ذکر، یعنی دو اضافوں کے ساتھ انہوں نے درود لکھا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، لمحہ فکریہ ہے، خدا کرے گا انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ جب یہ آیت صلوات نازل ہوئی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ اس وقت جب آیت صلوات اتری تھی ہم تھے؟ بولو یار، ہم تھے اس وقت؟ اس کا معنی ہے اس وقت ہمیں تو یہ حکم نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ یا ایھا الذین آمنوا کون تھے جنہیں درود پڑھنے کو حکم دیا جا رہا تھا؟ جی بھائی، پیغمبر پر اور پیغمبر کی آل پر تو پڑھنا تھا، اور پڑھنے کا حکم کن کو دیا جا رہا تھا؟
رسول اللہ کے زمانے میں اور کون لوگ تھے جو یا ایھاالذین آمنوا کا مصداق تھے اور جنہیں درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ دو ہی طبقے تھے، اصحاب اور ازواج۔ اور میرا بھائی اللہ انہیں تو درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، درود میں شامل کرتا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم شیعہ صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھ کا سرما، ان کے جوتے ہمارے سر کا تاج۔ بات صرف اتنی ہے، جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھو۔ جن کا جو مقام ہے ان کو اسی مقام پہ رکھا جائے۔ اللہ جانتا ہے بہت فرق ہے آل میں اور اصحاب میں۔ فرق سنیے، آل محمد پر نماز میں آل محمد پر درود نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، اصحاب پر پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اور دوستو درود تو وہی ہے جو نماز میں ہے جی، یا دوسرا درود کا طریقہ وہ درود ابراہیمی۔ روایات میں دوسرا جو درود وارد ہوا ہے، جب سرکار سے پوچھا گیا کیسے درود پڑھیں، سرکار نے فرمایا یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب اگر اس درود میں ابراہیم کی آل کے علاوہ کسی پر درود ہے تو پھر مصطفیٰ کی بھی آل کے علاوہ کسی پر پڑھ لو۔ اگر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود ہے تو پھر صرف مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پر درود ہے۔ اور درود و سلام وہ شے ہے جس میں اللہ نے آل رسول کو رسول کے ساتھ برابر کا شریک قرار دیا ہے۔ صلوات پڑھو محمد۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز وہ طہارت ہے، عصمت و طہارت۔ جو مقام عصمت و طہارت رسول اللہ کا ہے وہی مقام عصمت و طہارت آل رسول کا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تطہیر رسول اللہ اور آل رسول کی طہارت کو بیان کر رہی ہے۔ زیر قصہ رسول اللہ بھی تھے اور زیر قصہ آل رسول بھی تھے۔ یہ قرآن پیغمبر اور آل پیغمبر دونوں کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاشم تیری جد دلانا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لے، اس وقت یثرب تھا مدینہ نبی، تو پھر سرکار کے جانے کے بعد مدینہ النبی کہلایا۔ مسجد نبوی کی جب آقا نے بنیاد رکھی، خود رسول اللہ نے مسجد نبوی کی تعمیر بنفس نفیس حصہ لیا۔ صحابہ کرام اینٹیں پکڑا رہے تھے، کوئی گارا لا رہا تھا، نبی کریم اس کی چنائی کر رہے تھے۔ بخاری میں، مسلم میں اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم کے جلیل المرتبہ صحابی حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی ایک ایک اینٹ، پرانے زمانے کی کچی اینٹیں، ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا تھا۔ حضرت عمار یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضرت عمار یاسر نے سر سے وہ اینٹیں اتاری، نبی کریم نے عمار یاسر کے سر کو جھاڑا، بدن پہ جو مٹی تھی اس کو جھاڑا، اور پھر نبی پاک نے جناب عمار یاسر کو ایک خبر دی، فرمایا یا عمار ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تدعوہم الی الجنہ، تو ان لوگوں کو جنت کی دعوت دے گا، وہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی مریں گے تو قبر میں جائیں گے، حق باطل کا پتہ چلے گا، مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا، لیکن تو باطل پہ مر گیا تو کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ سرکار کی حدیث ہے، سنو، سرکار کی حدیث ہے، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون،
جس حال میں تم زندگی گزار رہے ہوگے نا، جس حال میں اسی میں موت آئے گی، جس حالت میں موت آئے گی اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ تم باطل پہ مر جاؤ گے تو باطل پہ اٹھائے جاؤ گے۔ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ حق باطل کی پہچان کروانے ہی تو آتے ہیں۔ انبیاء حق سچ کا راستہ دکھانے ہی تو آتے ہیں۔ انبیاء جنت کی راہ دکھانے ہی تو آتے ہیں۔ سامعین گرامی، رسول اللہ نے تو بتا دیا باغی کون ہے، اب تیرے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کرے؟ ہمارے یاسر، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم باغی گروہ کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اب تیرے دل سے باغی کی محبت نہ نکلے، رسول کیا کرے؟ اور دیکھ دوسری حدیث جو اہل سنت منابع میں موجود ہے، اور آپ جانتے ہو جتنے حضرات یہاں پہ محرم سننے آتے ہو، میرا بس چلے نا جی، تو میں کوشش کر کے بھی یہ حدیث مجلس میں ضرور سناتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں حدیث سناؤں لوگوں کو۔ اسی عمار یاسر کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی یہ دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی تنہا دوسرے راستے پر ہو، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چل۔ عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا، علی کا راستہ۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا اے عمار یاسر، جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے، مولا علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں جی۔ اور آپ نے تو ایک شخص کے لیے سنا نا، جس نے کہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، خدا کی قسم علی نہ ہوتے ساری امت ہلاک ہو جاتا۔ توجہ، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ پہلا نقشہ یوں اس کا مرتب ہوا کہ مسجد کے اطراف میں بعض صحابہ کرام نے گھر بنا لیے۔ جو حضرات مدینہ گئے ہو وہ گواہی دو، جو نہیں گئے اللہ سر کو لے جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے کا جتنا مدینہ تھا اس سے بھی زیادہ اب مسجد وسیع ہو گئی ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، اب نقشے بدل گئے، وہ گھر ختم ہو گئے، لیکن علی و بطول کا گھر آج بھی مسجد کے اندر موجود ہے۔ ایک گھر مولا علی نے بنایا، ایک گھر حضرت ابوبکر نے بنایا، حضرت عمر نے بنایا، عباس بن عبد المطلب نے بنایا۔ جس طرح یہ بارگاہ ہے، بارگاہ کے اطراف میں کوئی آ کے گھر آباد کر لے، ایک ایک دروازہ انہوں نے مسجد کے اندر کھول لیا، تاکہ اوپر سے آنے کی بجائے دروازہ کھولا اور قدم مسجد میں۔ اس سے زیادہ شاید میں وضاحت نہ کر سکوں، اس لفظ کو خود سمجھے گا۔ جب مسجد کے اندر دروازے کھل گئے تو جب چاہتے اور جس حالت میں چاہتے مسجد کے اندر آ جاتے۔ رب کریم کو ناگوار گزرا، مسجد نبوی یہ عالم اسلام کی دوسری باعزت و عظمت مسجد ہے، مسجد الحرام کے بعد۔ مسجد الحرام میں ایک رکعت نماز 1,00,000 رکعت کے برابر ثواب رکھتی ہے، مسجد نبوی میں ایک رکعت کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے۔ تو جب دروازے کھل گئے، جب چاہتے جس حال میں چاہتے مسجد میں آ جاتے تھے۔ رب العزت کو ناگوار گزرا، رب کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کے آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے جتنے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں الا باب علی، سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے کے، سب دروازے بند کر دیے گئے۔ مولا علی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا گیا، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے، علم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوا کرتے۔ جب دروازے باقیوں کے بند ہو گئے، سرکار کے چچا عباس بن عبد المطلب کو ناگوار گزرا، ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔
اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ علی میرا بھتیجا ہے، علی کا دروازہ بھی کھلا رکھا اور میرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس وقت آقا نے فرمایا چاچا جان میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا، نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا۔ جن دروازوں کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، جس دروازہ کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کھلا رکھا گیا۔ سامعین گرامی باقی دروازے بند کر کے مولا علی کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر اللہ نے کائنات کو یہ بتایا کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ اس گھر میں علی و بطول کے گھرانے میں رہنے والے افراد اتنے طیب و طاہر، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں، انہیں اللہ کے گھر میں آنے سے کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا۔ جس منزل طہارت پر رسول اللہ فائز ہیں اسی منزل طہارت پر آل رسول بھی فائز۔ بس اس سے زیادہ وقت نہیں۔ آج بھی سفر ہے، آج چہلم ہے شہیدان کربلا کا، آج چہلم ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، بہنوں نے یہ چہلم منایا تھا اور آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ مظلوم کا چہلم منانے کربلا جاتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہے، نابینا ہو گئے تھے، مدینہ سے کوفہ آئے، کوفہ سے عطیہ کوفی کو ساتھ لیا۔ عطیہ کوفی بھی صحابی رسول ہے۔ عطیہ میرا ہاتھ پکڑو مجھے لے چلو کربلا۔ سفر کرتے آئے، اسی آج کے دن 20 سفر کو کربلا پہنچے۔ عطیہ پہلے مجھے نہر فرات پر لے چلو۔ جابر نے غسل زیارت امام حسین کیا، پھر اپنا لباس تبدیل کیا، 2 چادروں والا لباس پہنا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے چلے عطیہ اب مجھے فرزند زہرا کی قبر کی طرف لے چل۔ ذکر خدا کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جب مظلوم کربلا کی قبر مبارک پر پہنچے، عطیہ نے ہاتھ پکڑ کے جابر کا قبر فرزند رسول پر رکھا۔ جابر یہ فرزند رسول کی قبر۔ جب قبر پہ ہاتھ رکھا جابر نے سلام پڑھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول میرا سلام ہو۔ اور سلام کرنے کے بعد پھر ایک جملہ کہا، حبیب لا یجیب حبیبا۔ فرزند رسول کی قبر پر ہاتھ رکھا، سلام پڑھا، اور سلام پڑھنے کے بعد اپنا سر قبر پر رکھا اور روتے روتے غش کر گیا جابر۔ عطیہ کوفی اٹھا، پانی لیا، جابر کے چہرے پر چھڑکا۔ جابر ہوش میں آیا، ہوش میں آیا تو ایک جملہ کہا، حبیب لا یجیب حبیبا۔ کیا بات ہے، آج ایک دوست اپنے دوست کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ یہ جملہ کیوں کہا؟ جابر نے خود مجلس پڑھی، جابر خود گریہ کرنا چاہتے تھے، خود رونا چاہتے تھے، اس لیے ایک سوال پیدا کیا، ایک دوست اپنے دوست کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ پھر خود ہی فرماتے، ہائے وہ کیسے جواب دے جس کی گردن کی رگوں کو کاٹ دیا گیا ہو، وہ کیسے جواب دے جس کے سر کو نوکے نیزہ پہ سوار کر کے پوچھا بکوچا دیا۔ پھر گنج شہیداں جہاں تمام شہیدان کربلا ایک قبر میں دفن ہیں، السلام علیکم ایتھا الارواح التی، پھر شہیدان کربلا کو سلام کیا۔ عطیہ نے عرض کی، اے جابر دور سے سیاہی نظر آ رہی ہے، یوں لگتا ہے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ جابر نے کہا دیا دوڑ کے جاؤ اور مجھے اس قافلے کے بارے میں آ کے خبر دو، یہ قافلہ کیسا قافلہ ہے۔
عزاداروں وہ قافلہ چلتا ہوا قریب آیا۔ یہ کس کا قافلہ تھا؟ سید الساجدین کا قافلہ تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کے خطبات، میری آقا زادی کے خطبات، شام کے اندر بیداری کی لہر پیدا ہو گئی، شام والوں کی آنکھیں کھل گئیں، انقلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یزید کے لیے آل رسول کو زیادہ دیر قید رکھنا مشکل ہو گیا۔ یکم سفر قافلہ پہنچا تھا، 1 ہفتے کے بعد رہائی ہو گئی۔ جب رہائی کا حکم ملا، میری آقا زادی نے فرمایا سجاد بیٹا، میں اس وقت تک شام سے نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بھائی حسین کی عزاداری نہ کر لوں، جب تک میں یہاں اپنے بھائی حسین کا ماتم نہ کر لوں۔ عزادار ایک گھر خالی کرایا گیا، میری آقا زادی نے عزاداری کی، شام کی عورتیں شریک ہوئیں۔ اس لیے تو کسی اہل علم نے کہا تھا کہ جس امام حسین کو یزید نے کربلا میں دفن کر دینا چاہا تھا، میری آقا زادی زینب نے اسی حسین کو شام میں زندہ باد کر دیا، اور شام میں بھائی کو زندہ کر کے میری آقا شام فتح کر کے میری آقا زادی شام سے واپس۔ اجرکم علی اللہ۔ 8 سفر کو قافلہ چلا امام سجاد علیہ السلام کا، بیویاں محملوں پہ سوار ہوئیں۔ 20 سفر چہلوں میں سید الشہداء والے دن قافلہ حدود کربلا میں داخل ہوا۔ جب حدود کربلا میں داخل ہوا نا، میرے آقا سجاد علیہ السلام نے ناکا پھوپھی کے ناکا کے قریب کیا، عرض کی پھوپھی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی ہے۔ جب سنا نا میرے بھائی کی نگری آ گئی، اللہ جانتا ہے پھر میری آقا زادی نے اونٹ بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، پھر کھڑے اونٹ سے اتری علی کی بیٹی اور آئی بھائی کی قبر پہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بھیا زینب کا سلام قبول کر، بھیا دیکھ زینب زندہ واپس آ گئی، بھیا شام میں فتح کر کے آ گئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور ساری بیویوں بچوں کو اکٹھا کر کے مولا حسین کی قبر پہ بہن نے بھائی سے ایک بات کی، بھیا آپ نے روز عاشور مقتل روانہ ہوتے وقت مجھے وصیت کی تھی میرے یتیموں کا خیال رکھنا، بھیا دیکھ میں تیرے سارے یتیموں کو بچا لائی ہوں، میں یہ سارے یتیموں کو میں بچا لائی ہوں، لیکن دست بست عرض کی بھیا لیکن مجھ سے سینے پہ سونے والی کا سوال نہ کرنا، بھیا مجھ سے سکینہ کا سوال نہ کرنا، میں آپ کی بیٹی کو نہ لا سکتی، آپ کی بیٹی زندان شام میں سو گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس امام سجاد علیہ السلام جب پہنچے کربلا میں، جناب جابر نے بڑھ کے استقبال کیا۔ عزادارو ایک مدت کے بعد جب امام سجاد علیہ السلام کو جابر ملے، یوں مدت کے بعد جابر کے گلے میں بہیں ڈال دے اور بڑی بلند آواز سے روئے امام سجاد۔ جابر نے بھی بڑا گریہ کیا، اور پھر امام سجاد علیہ السلام نے سرزمین کربلا کا تعارف کروایا، یا جابر ہاں ہونا قتلت رجالنا، جابر یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہمارے مرد مارے گئے، یا جابر ہاں ہونا ذبحت اطفالنا، جابر اسی زمین پہ ہمارے بچے ذبح ہو گئے، یا جابر ہاں ہونا حرقت خیامنا، اسی زمین پر ہمارے خیمے جلائے گئے، یا جابر ہاں ہونا سبیت نساؤنا، جابر اسی سرزمین پر نبی زادیوں کو قیدی بنایا گیا، رسول زادیوں کے ہاتھوں میں رسن پہنائے گئے۔ عزاداروں میرا دل کہتا ہے کہ مظلوم کربلا کی شہادت کا تذکرہ تفصیل سے امام سجاد علیہ السلام نے کیا ہوگا، اور یہی وہ سرزمین تھی کہ جہاں پر عصر عاشور ذوالجناح نے مظلوم کربلا کی خبر شہادت خیمہ گاہ تک پہنچائی تھی۔ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، ہر سال پڑھتا ہوں، ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ عزادارو ہم یہ شبیہ اس لیے بناتے ہیں کہ ذوالجناح یہ وہ سواری تھی جس نے کربلا میں مولا حسین کے ساتھ وفا کی ہے۔ خدا کی قسم رسول کا کلمہ پڑھنے والے تو رسول کے بیٹے کو قتل کر رہے تھے۔
امام سجاد فرماتے کوئی ایسا ہتھیار نہیں جس سے میرے بابا کو نہ مارا گیا ہو۔ کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا کے بدن پر کتنے زخم آئے تھے؟ مولا سجاد نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، فرمایا اتنی ساری جگہ بھی میرے بابا کے بدن پر سلامت نہیں تھی جہاں میرے بابا کو کوئی زخم نہ لگا ہو۔ 950 زخم رسول کے بیٹے کے تنے اقدس میں لگا تھا۔ اور ذوالجناح کی شبیہ کیوں بناتے ہیں؟ اس ذوالجناح نے مولا حسین سے وفا کی ہے۔ عزاداروں، تیر والا تیر مار رہا تھا، نیزے والا نیزہ مار رہا تھا۔ ذوالجناح نے محسوس کیا کہ میرا سوار میری زین پر سنبھل نہیں رہا۔ اس ذوالجناح نے کیا کیا؟ اپنے اگلے پاؤں اگلی جانب پھیلا دیے، پچھلے پاؤں پچھلی جانب پھیلا دیے۔ ذوالجناح نے اپنے شکم کو زمین کے ساتھ لگا دیا تاکہ فرزند زہرا کو اترنے میں تکلیف نہ ہو۔ عزاداروں، بڑی آرام سے ذوالجناح نے تو اتارا، لیکن زیارت کا جملہ ہے میرا سلام اس مظلوم پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ کدھر سا رسول کا بیٹا تیروں کے مسلح پر۔ عزاداروں، پھر یہی ذوالجناح تھا جس نے اپنے منہ سے امام حسین کے بدن سے تیر نکالے۔ ذوالجناح نے ایک ایک تیر مولا حسین کے بدن سے نکالا۔ مولا حسین کا طواف کرتا تھا، امام حسین کا طواف کرتا تھا۔ جو شقی آگے بڑھتا تھا اپنے سموں سے اسے واصل جہنم کرتا تھا۔ عزاداروں، یہ ذوالجناح جب امام کے بدن سے تیر نکال چکا تو پتہ کیا کرتا تھا؟ اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کے مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ ذوالجناح اپنے منہ سے اپنی لگام پکڑ کر مولا حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ وہ ذوالجناح کہہ رہا تھا فرزند رسول آ میری پشت میں سوار ہو جا، فرزند رسول آ سوار ہو سکتا ہے سوار ہو جا، میں آپ کو لے جاؤں یہاں سے، آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادار الدین کا کعبہ گرانے والا آیا، عزادار خنجر چلنا شروع ہوا، 70 قدم کے فاصلے پر بہن آ گئی۔ ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد تنظروا ویقبل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا میرا ماں جایا ذبح ہو رہا۔ بس عزادارو آخری ضرب چلی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ عزادارو الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی صدائیں بلند ہوئی۔ یہی ذوالجناح تھا جس نے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے خون سے رنگین کیا، اور یہ ذوالجناح روتا ہوا واہ ظلیمہ کہتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف آیا۔ جب آواز آئی نا خیمہ گاہ کے باہر ذوالجناح کی، جناب سکینہ دوڑ کے نکلی، شاید میرے بابا آ گئے۔ لیکن عزادارو عجیب منظر تھا، زین ڈھلی ہوئی، باغیں کٹی ہوئی، سمجھ کے میرا بابا مارا تھا۔ جناب سکینہ نے ایک کام کیا، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور باہیں ڈال کے ایک سوال کیا، یا جواد ابی السقیا بیم قتل شانا، میرے بابا کا گھوڑا مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ ماتم حسین، ماتم حسین۔
پیغمبر